آیت اللہ محمد حسین طباطبائی جس پر رمضان کے اندر عمل کیا کرتے تھے. اچھا، اب ضروری نہیں ہر شخص کے حالات الگ ہوتے ہیں. بہت سے لوگ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، کچھ کوشش کر کے عمل کر سکتے ہیں، کچھ کے ساتھ ایسی مصروفیات ہوتی ہیں کہ مکمل اس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں. تو جس حد تک بھی ہو سکے وہ یہ کیا کرتے تھے. اور ہمیں اور بھی علماء اور عرفاء کی زندگی کے اندر چیز ملتی ہے، ماہ رمضان میں پوری رات جاگ کر گزارنا. لیکن لوگوں کے ساتھ، یہ میں نے کہا نا، ہر شخص کے حالات الگ ہیں. جاب پہ بھی جانا ہے، پڑھنے بھی جانا ہے، یا کوئی اور مصروفیات ہیں. لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے اور کچھ مینیج ہو سکتا ہے تو جو افراد اس کو مینیج کر سکتے ہوں وہ کم از کم ماہ رمضان میں پوری رات اگر جاگ سکیں تو بے انتہا فائدے ہیں. اور خود آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کہتے تھے، فرماتے تھے کہ مجھے یاد نہیں پڑتا، یعنی بالکل بچپن اور جوانی کے دور سے لے کر اب تک میں پوری زندگی میں رمضان کی کسی ایک رات بھی سویا ہوں، مجھے یاد نہیں. تو اب خواہ آپ پوری رات جاگیں یا نہ جاگیں، دو کام اگر آپ کر لیں تو بہترین رمضان کی جو ہے آپ کی راتیں گزریں گی. اور استقبال حقیقتاً گویا آپ نے رمضان کا صحیح طور پر کیا. وہ یہ ہے کہ روزانہ ایک تو نماز شب کو فراموش نہ کریں، اور نماز شب سے مراد 11 رکعت ہی پڑھیں. 11 رکعت، ایک تو ایک مختصر 3-1 والی، وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے، چلیں جب کبھی ایسا موقع ہو جائے. لیکن رمضان میں کوئی ایکسکیوز نہیں بنتا ہے کہ آپ 11 رکعت کی نماز شب کو فراموش کریں. اور دوسری ہے نماز جعفر طیار. یہ کم سے کم ہفتے میں ایک دن تو ضرور رمضان میں پڑھیں. روز پڑھیں تو کیا ہی کہنا، گویا ایک خزانہ اس کے پاس آ جائے گا علم و معرفت اور عمل کے اعتبار سے، اور نامہ اعمال جو اس کا بھاری ہوگا. یہ دو چیزیں، ایک تو نماز شب اور ایک نماز جعفر طیار، اس کی راتوں ملتا ہے. باقاعدہ علماء کہتے ہیں شیاطین نے باقاعدہ ایک شیطان مقرر کیا ہے جو فقط اور فقط آپ کو نماز شب سے ہٹانے کے لیے مقرر ہے. آپ کو دماغ میں نماز شب کا آنے نہیں دے گا، وسوسے ڈالے گا. آپ کی کوشش کریں گے آپ پڑھیں، آپ کو پڑھنے نہیں دے گا. پڑھنے شروع بھی کریں گی، وہ آپ کو کہے گا کہ نہیں 1 رکعت ہی پڑھ لو، بس 3 رکعت ہی پڑھ لو، جائز تو ہے. بہت سارے اس طرح کے وسوسے ڈالے گا. اور آپ کو کہ شیاطین نے پورا فل ٹائم ایک شیطان اس پر مقرر کیا ہوا کہ جو نماز شب نہ پڑھنے دے. تو یہ اچھا علماء فرماتے ہیں نماز شب کے لیے جو وسوسہ پیدا کرتا ہے یہ شیطان، اور یہ بہت طاقتور شیطان ہے. اور اس کا وسوسہ بھی بہت طاقتور ہوتا ہے کہ اکثر افراد اس سے مغلوب ہو جاتے ہیں سوائے مخلص لوگوں کے، یعنی جن کے اوپر اس کا اثر نہیں چلتا وہ ایک الگ ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ بہت اسٹرانگ وسوسہ ڈالتا ہے کہ لوگ نماز شب پڑھنے سے رہ جائیں. علماء ایک بڑی اچھی بات فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی تعقیبات نماز کا پابند ہے اسے پھر سحر اور جادو سے نمٹنے کے لیے کسی اور دعا کو پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی اگر کوئی شخص تعقیبات نماز کو پابندی سے انجام دیتا ہو تو سحر اور جادو سے بچنے کے لیے الگ سے کسی عمل اور دعا کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خود اس کو بچا کے لے جائے گی. یہ بڑی اہم چیز ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال لوگ تعقیبات نماز کے پابند اتنے نظر نہیں آ رہے. کچھ بوڑھے افراد، ریٹائرڈ افراد وہ پھر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو بالکل پابند نہیں ہیں، اور گویا نمازوں میں انہوں نے ایک ٹربو بوسٹ لگایا ہوا ہوتا ہے. مشکل سے 1-8 منٹ کے اندر نماز پڑھی اور یہ جا وہ جا، ایک بالکل ہوا کی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ نمازوں کو ختم کرتے ہیں، اور تعقیبات نماز تو پڑھنے کا اہتمام ہی نہیں. ایک اور چیز اس کے اندر یہ ہے کہ خاص طور پر آپ کو اول نماز کی پابندی، اول وقت نماز کی پابندی، اس کا بڑا اہتمام کرنا ہے. اگر نمازوں کو رمضان میں اس کی عادت آپ نے ڈال لی اول وقت نماز کی پابندی کی تو بہت ہی بہتر، اور گویا آپ نے بالکل صحیح استقبال کیا. کیونکہ علماء دیکھیے فرماتے ہیں کہ اور کوئی زیادہ اتنا وقت بھی نہیں لگتا. کوئی بھی اہم ترین کام کر رہے ہو آپ صرف 10 منٹ کے لیے نماز کا بیچ میں سے وقت نکالیں. کوئی ایسی دنیا جو ہے وہ نقصان آپ کا نہیں ہو جائے گا، کوئی بہت دنیا اوپر نقصان ہو گیا آپ کا. جب بھی کہا جاتا ہے کہ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وہ یقرؤون الصلاۃ نہیں کہ نماز کو پڑھو. قائم کرنے کے معنی ہے کہ اس کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اور یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے، ہمارے بہت سارے ماتمی بھائیوں کے لیے وہ پیغام یہی ہے اس کے اندر کہ جس طریقے سے امام نے عاشورے کے روز اتنے سخت ترین دور میں اس کا اہتمام کر کے دکھائے، تو آپ کیسے ممکن ہے کہ اسی عزاداری کو بہانہ بنا کے اپنی نمازوں کو آپ قضا کریں.
تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں. تو یہ تھا اس کے اندر کہ مستحبات کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہے، تعقیبات نماز آپ کو پڑھنی ہے، اذکار آپ کو اس کے اندر کرنے ہیں، تلاوت قرآن کرنی ہے، سب چیزیں شامل ہیں. اور خاص طور پر ایک سورہ ہے جو کہ طالب علموں کو پڑھنے کی بڑی تاکید ہے الگ سے، وہ ہے سورہ واقعہ. علماء فرماتے ہیں کہ سورہ واقعہ مدرسے آتے وقت یا جاتے وقت کسی بھی وقت کم سے کم ایک دفعہ سورہ واقعہ آپ ضرور پڑھیں، چاہے رستے میں پڑھیں یا کسی بھی طریقے سے سورہ واقعہ کو ایک تو فراموش نہ کریں. بلکہ علماء تاکید کرتے ہیں کہ طالب علموں کو سورہ واقعہ حفظ ہونی چاہیے، حفظ ہونی چاہیے. اور مشکل سے مہینے 1.5 مہینے کے اندر آپ کو سورہ واقعہ زبانی یاد ہو سکتی ہے اگر آپ ذرا پابندی کریں. سچی توبہ کے ساتھ اس رمضان کا استقبال ہونا چاہیے. سب سے بہترین طریقہ ہوگا رمضان کے استقبال کا. اور تمام گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچانے کا مکمل ارادہ کر لے صرف. باقی تو اس کے بعد آیت اللہ شناس فرماتے تھے کہ بس پروردگار خود ہی اس کو گناہوں کی انجام دہی سے رکوا دے گا. ایک فرشتہ گویا ایک لحاظ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا کرے گا. ایک دفعہ انسان پکا ارادہ تو کرے. یہ ہمارا ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت ہی شکستہ، بہت ہی ہلکے پھلکے ٹائپ کے ارادے ہوتے ہیں. اسے ارادہ بھی نہیں، صرف ایک خواہش ہوتی ہے. جیسے مثال دی جاتی ہے نا کہ مثلا کوئی شدید بیمار اگر ہے تو اس کی خواہش تو ہے کہ میں صحت یاب ہو جاؤں، لیکن وہ کوئی بھی دوا نہ کرے نہ کہ کوئی پرہیز کرے، تو بہرحال اس کی خواہش سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ عملی اقدام نہیں کرے گا. تو یہی ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. خواہش ہے کہ جنت میں اعلیٰ علیین تک جوار معصومین سے ملحق فرمانے کی کتنی دعائیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی عملی اقدام کوئی کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوتا. بہت ہلکے پھلکے سے خیالات ہوتے ہیں جسے خواہشات کہا جا سکتا ہے لیکن ارادہ نہیں کہا جا سکتا. دوسری چیز جس سے آپ رمضان کا استقبال کر سکتی ہیں، اور وہ روایات میں بھی ملتا ہے کہ سب سے زیادہ خاموشی رمضان میں جس امام کی مشہور ہے وہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین ہیں. سوائے دعاؤں کے، اذکار کے، تلاوت قرآن کے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے امام کی زبان پر کوئی اور بات دنیاوی آتی نہیں تھی. اتنا اپنے آپ کو اس کے اندر مصروف رکھتے تھے. تو اس رمضان کے استقبال کا ایک پورا مصمم بہترین، اگر آپ کو اس کا استقبال کرنا ہے تو مصمم ارادہ کیجئے کہ فضول گوئی سے اپنے آپ کو بچائیں گے. فضول گوئی کے اندر تمام حرام چیزیں بھی آتی ہیں اور فضول بیکار چیزیں بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی غیبت نہیں کی، کوئی تہمت نہیں لگائی، جھوٹ نہیں بولا آپ نے، لیکن زبان کو فضول قسم کی باتوں کے اندر آپ دیکھیں. خواتین کبھی آپ ریکارڈ کر کے دیکھ لیجیے جو عمومی گفتگو ہوتی ہے. یہ بھی بہت اچھی چیز ہے کہ آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ ہم نے کتنا 1 گھنٹہ گفتگو ہم لوگوں نے بیٹھ کے کی، کتنا فضول وقت ضائع کیا ہے. کوئی ایک کام کی بات اس میں نہیں کی بلکہ حرام سے بھی گفتگو پوری بھری. کہیں کسی کا مذاق اڑا دیا، کہیں کسی کی غیبت کر دی، کہیں کسی کی چغلی کر دی، کسی کا راز فاش کر دیا. کتنی ایسی چیزیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ کوہستانی خرافہ میں سے گزرے ہیں. انہوں نے تو باقاعدہ اپنے مدرسے میں ایک جملہ لکھ کر لگایا تھا کہ میں فضول اور بیہودہ گفتگو کو لقمہ حرام سے کمتر نہیں سمجھتا. فضول گفتگو ابھی کوئی بہت بڑے حرام والی گفتگو بھی مراد نہیں. یہ فضول اور بیہودہ قسم کی عام طور پہ جو گفتگو ہو رہی ہوتی، کہہ رہے ہیں بالکل لقمہ حرام کی طرح کے اثرات یہ رکھتی ہے. بلکہ کسی جگہ میں پڑھ رہا تھا، صاحب تھے جن کے متعلق بڑے قریبی تھے آیت اللہ بہجت کے، انہوں نے خود اپنی جو بہت سارے آیت اللہ بہجت کی نجی زندگی کے متعلق باتیں جو ہیں وہ لکھی ہیں. اس کے اندر یہ کہ انہوں نے کہا کہ آیت اللہ بہجت کے ایک بہت ہی عرفانیت کے ایک بہت پرانے ہمدرس، وہ خود بڑے عارف تھے، ان کی بہت عرصے بعد 25-30 سال بعد آیت اللہ بہجت سے ملاقات ہونی تھی. تو ان نے پورا انتظام کر رکھا تھا کہ باقاعدہ جب یہ ظاہر پرانے دوست ملیں گے تو کیسی کیسی باتیں دونوں آپس میں کریں گے. ہم نے کیمرے بھی لگا دیے وہاں پر، آڈیو سسٹم بھی ریکارڈنگ کے لگا دیے کہ یہ دونوں بیٹھ کے باتیں کریں گے تو ان کی باتیں کتنی زبردست ہوں گی. ہم ریکارڈ کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں دونوں آ کر ایک دوسرے سے گلے ملے اور بیٹھے، اور آدھا گھنٹہ گزر گیا، دونوں نے ایک لفظ بھی بات نہیں کی ایک دوسرے سے. آدھے گھنٹے تک بیٹھے رہے اور اس کے بعد اٹھ کر چلے گئے. انہوں نے کہا آغا کوئی بات چیت ہی نہیں ہوئی. آیت اللہ بہجت نے کہا کہ ساری باتیں ہو گئی. اب کس اعتبار سے انہوں نے کس طرح سے، یعنی اپنی زبان کو بھی ہلائے بغیر، عام باتوں کے اندر بھی اتنی بعض اوقات احتیاط ہم علماء میں دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ بس آپس میں بیٹھے ہوئے ادھر ادھر کے قصے کہانیاں انہوں نے کر رکھے ہیں اور جس طرح ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنی زبان کو فضول باتوں، بیہودہ باتوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور فضول گوئی سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تو دوسری چیز اس میں خاص طور پہ دیکھیے کہ زیادہ تر اپنی زبان کو استقبال کا بہترین استقبال شمار ہوگا رمضان کا کہ اس دوران اگر آپ اپنی
زبان کو فضول باتوں سے بالکل ایک طرف کر لیں، اور سوائے اذکار کے، سوائے دعاؤں کے، سوائے ذکر الہی کے، سوائے تلاوت قرآن کے چوتھے امام کی سیرت پہ پوری عمل کرنے کی کوشش کریں تو بہترین استقبال رمضان کا آپ کا ہو۔ اس کے بعد ایک اور علماء کہتے ہیں مال حرام سے پرہیز، مال حرام سے، اس میں خاص طور پر انسان یہ دیکھے تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ زہر تو انسان کے جسم کو ہلاک کرتا ہے، لیکن مال حرام روح کو ہلاک کر دیتی ہے۔ مال حرام انسان کی روح کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ خود ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہماری جو توبہ نہیں ہو پاتی ہے صحیح طریقے سے، اور ہم لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم ادھر توبہ کرتے ہیں ادھر ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ مختلف ذرائع سے حرام مال ہمارے جسموں میں پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی مثلا خمس نہ نکلا ہوا مال ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی دوسرے کا حق استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ملازمت اور کاروبار کے اندر کچھ ایسے حرام ہوتے ہیں کہ ہمارے اس میں غذا کے اندر اور مال کے اندر حرام چلا جاتا ہے، کئی ایسی اسکیموں کے اندر پیسہ لگایا ہوا ہے، بہت ساری اس طرح کے حقوق لوگوں کے ہیں، میراث کی غلطیاں ہیں، اسی مکان کے اندر رہ رہے ہیں، کسی کو اس کا حق نہیں دیا ہوا، میراث صحیح تقسیم نہیں کی ہوئی، بہت سارے ایسے مسئلے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم گناہوں کی طرف بڑے آرام سے کھنچ جاتے ہیں اور نیکیوں سے کٹے ہوئے رہتے ہیں۔ جبکہ آیت اللہ سید حسن علی نخودکی اصفہانی، یہ بھی امام خمینی کے عرفانیات کے، یہ امام خمینی ان سے دستور العمل لینے کے لیے جاتے تھے۔ یہ خود فرماتے تھے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے تمام کاموں کو صحیح کر سکتی ہیں، دو چیزیں، اور آپ کی ساری پریشانیاں بھی ٹھیک کر سکتی ہیں۔ وہ فرماتے تھے ایک تو غذائے حلال ہے، یعنی حلال غذا انسان اگر اس کا اہتمام کر لے، اور دوسرا نمازوں میں خشوع و خضوع اور نمازوں کی اصلاح کر لے۔ یہ دو کام ایسے ہیں کہ اگر یہ کسی نے صرف ان دو کاموں کو بھی کر لیا، اس کے تمام دنیاوی اور اخروی تمام کاموں کی اصلاح ہو جائے گی اور اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، صرف ان دو چیزوں کی وجہ سے۔ اور انہی دو چیزوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری نمازیں ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے، نہ اس میں کوئی خشوع ہے، نہ خضوع ہے، نہ کوئی اصلاح والی بات ہے۔ ذرا سے آپ مستحبات لوگوں کو بتائیں تو کہتے ہیں نماز بہت لمبی ہونے لگتی ہے، اور آپ دیکھیں کس طریقے سے لوگ منٹوں اور سیکنڈز کے اندر نمازوں کو ختم کر کے، کیونکہ اس کی اہمیت ہی سے واقف نہیں، تو نہ نمازوں کی اپنی اصلاح کی ہے، نہ اس میں کوئی خشوع و خضوع اور توجہ سے کام لیا ہے، اور نہ ہی اپنے آپ کو مال حرام سے بچایا۔ یہ ہماری بہت ساری وجوہات ہیں مشکلات اور پریشانیوں کی۔ وہ فرماتے ہیں یہ دو چیزیں اگر ٹھیک کر لیں آپ، سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ غذائے حلال، اس کا اتنا وقت نہیں ہے، ہر دفعہ اس کا ایک سرسری سے ذکر آتا ہے، لیکن عمومی زندگی میں اس حرام و اموال کی انسان کو خود دیکھنا چاہیے کہ میں کہاں اس کے اندر مبتلا ہو رہا ہوں۔